اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایمان سیریز جو چل رہی ہے، ہماری کلمہ سیریز جو چل رہی ہے، انشاءاللہ آج 38 لیکچر ہے اس کا، انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانین پاک کی قدموں کی وجہ سے، نانین پاک کے صدقے میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رحم کیا ہے۔ ہم جو لوگوں پر رحم کر رہے ہیں اور لوگوں پر رحم نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا؟ ہم جو مخلوق پہ رحم کرتے ہیں اور جس پہ رحم نہیں کرتے، انشاءاللہ تعالیٰ کلمے کے تحت وہ کس طرح ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رحم نہ کرے۔ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رحم نہ کرے۔ اب صحابہ اکرام یہ حدیث کو سن کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم تو رحیم ہیں، ہم تو رحم کرنے والے ہیں، ہم تو رحیم ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رحیم وہ نہیں جو صرف اپنی نفس پر رحم کرے، رحیم وہ نہیں جو صرف اپنی نفس پر رحم کرے۔ آپ فرماتے ہیں رحیم تو وہ ہے جو اپنی نفس پر بھی رحم کرے اور لوگوں پر بھی رحم کرے۔ لوگوں پر بھی رحم کرنا ہے اور خود پہ بھی رحم کرنا، اپنی نفس سے بھی رحم کرنا، وہ رحم کرنا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہماری مینٹالٹی کیا ہے کہ ہم خود پہ رحم کر لیے تو یہ ہم رحیم ہیں، رحیم ہم اپنے آپ پہ رحم کر رہے ہیں تو رحیم ہے۔ اب رحم کو بھی ہم کیا کر لے رہے ہیں، اپنے آپ پر رحم کرنا، مطلب اپنے آپ پر رحم کرنا کیا ہے، اچھا کھانا، اپنے آپ پر رحم کرنا ہے۔ اچھا نہیں کھا رہی ہیں، اب بولتے نا بھائی کیوں ظلم کر رہا، اچھا کھانا نہیں کھا رہا، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا، اپنے آپ پہ ظلم کر رہا، ارے تو گھر والوں کا خیال نہیں کر رہا، ظلم کر رہا، ماں باپ کا خیال نہیں کر رہا، ظلم کر رہا۔ اور رحم کرنا کیا ہوا، اس کا اپوزٹ، اپنا خیال رکھنا، اچھا اپنے آپ پہ رحم کرنا ہے، سمجھ رہی، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اچھی غذا کھانا، وہ رحم کرنا ہے اپنے آپ پر، اچھی سکون کی گاڑی لے میں پھرنا، اپنے آپ پہ رحم کرنا ہے، سکون سے ہے بھائی، اے سی اچھی مینٹین گاڑی والا، اپنے آپ پہ رحم کرنا ہے۔ اے سی خراب ہو گئی تو بھائی کیوں ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پر، اے سی بنا لے، یہ بولتے ہیں کیوں ظلم کر رہا ہے بھائی اپنے آپ پر، رحم کر، اپنے پر رحم کھا، وہ کر لے۔ تو ہم یہ رحم کی بات نہیں ہے، اصل رحم یہ نہیں ہے، یہ تو ہے، سہولت ہے ہماری، مگر اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں رحم کرنے والا جنت میں جائے گا، وہ کون سا رحم ہے، وہ اپنی نفس پر رحم کرنے والا، وہ کون سا رحم کرنا ہے۔ وہ آپ آگے فرماتے ہیں کہ جو اپنی نفس پہ رحم کرنا ہے وہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی نفس پہ رحم کرنا یہ ہے کہ بندہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دے اور توبہ کرے اور اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے، یہ ہے اصل رحم کرنا۔ اصل رحم کرنا کیا ہے، اپنے آپ پر کیا رحم کرنا ہے کہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دینا ہے اور توبہ کر لینا ہے۔ اگر گناہوں کی زندگی تھی ہماری، بالکل تھی، ہم گناہوں کی زندگی میں سے گزر رہے ہیں، پر اللہ کا شکر ہے محفل میں بیٹھے ہوئے گناہوں سے بچنے کی چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ گناہوں کی زندگی تھی، اس سے توبہ کر لے، اپنے آپ پر رحم کرے اور پھر توبہ کرے اور اپنے نفس کو اب یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا یہ اپنے اوپر رحم کرنا ہے، حدیث کی روشنی میں اپنے اوپر رحم کرنا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سکون ملا تو رحم ہے اپنے اوپر، کھانے اچھے ملا تو، اب اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے، دوزخ کی آگ کس طرح بتائی گئی کہ دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری نکال کر جبرائیل علیہ السلام نے
پانی میں، جنت کے پانی میں 70 مرتبہ ڈبائے، 70 مرتبہ ڈبا کر زمین پہ خالی چھوڑ کر پھر نکال لی. اس کی جو لو ہے، جو اس کی گرمی ہے، وہ دنیا کی آگ ہے. اب وہ دنیا کی آگ ہم یہاں پر خالی اے سی بند کر کے گاڑی چلائے یہاں پر گرمیوں کے دنوں میں، تو کیسا ظلم ہو جاتا اپنے اوپر، کیسی تباہی مچ جاتی. وہ ظلم کو بچنے کے واسطے، اپنے اوپر رحم کرنے کے واسطے اپن خرچہ کر کے اے سی بنا لیتے، خرچ کر کے اے سی بناتے. تو ہمیں وہ خبر کے، وہ قیامت کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، خبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب لکھا ہے، وہ اس کو اپنے نفس کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ گناہوں کی زندگی چھوڑنا ہے اور توبہ کرنا ہے. تو وہ رحم ہے، اصل رحم وہ ہے. سہولت ہے وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو ہو جاتا ہے، وہ سہولت ہے تو آتی جاتی رہتی. مگر اصل رحم کرنا کیا ہے؟ کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے. یہ اصل میں رحم. اور پھر اب دوسروں کے اوپر رحم بھی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتاتے ہیں خود پہ بھی رحم کرے اور دوسروں پہ بھی رحم کرے. اب دوسروں پہ رحم کرنا کیا ہے؟ اب دوسروں پہ رحم کرنا یہ بھی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جانی تکلیف نہ پہنچائے، مالی تکلیف نہ پہنچائے، دلی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے. یہ تکلیف نہ پہنچانا ہے. دوسروں پر بھی رحم کرنا ہے. اب دوسروں پر رحم، اپنے اوپر رحم کیا تھا؟ گناہوں کی زندگی چھوڑے، اللہ کی راہ میں اللہ سے توبہ کرے. اب دوسروں کو بھی وہ تنقید کرنا ہے. اب سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اب گناہوں کی زندگی کیا ہے ہماری؟ ہم ایمان نہیں لے کے آئے. ایمان نہیں لے کے آئے تو ہماری گناہوں کی زندگی میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر ایمان لا لیں تو گناہوں کی زندگی چھوٹ جاتی. اب تو گناہوں کی زندگی کیسا چھوڑیں گے؟ ایمان حاصل کریں گے تو گناہوں کی زندگی چھوٹے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تصدیق کریں گے تو گناہوں کی زندگی چھوٹے گی. ایسی چھوٹ جاتی، عادت ایسی چھوٹ جاتی؟ نہیں چھوٹتی. جب اپنی ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیں گے، جب اپنی ڈور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیں گے تو گناہوں کی زندگی چھوٹے گی. اب کیا ہے؟ ہم جنگلی اونٹ ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایمان والا بن جاتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ اس کی ناک میں رسی ڈال دے اور اپنے مالک کے ہاتھ میں دے دے، اور وہ جہاں لے کر جائے پھر اس کے بعد جائے، تو وہ سکون سے جہاں پر جانا ہے وہاں پر پہنچے گا. ہم ایک گٹھ جوڑ میں آ گئے. ایمان جب حاصل کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو اللہ ہی حاجت روا ہے، بلکہ رسی اپنی اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں. ہم اللہ کے حوالے جب ہو جاتے ہیں تو وہ جیسا چلاتا ہے ویسا چلتے، گناہوں کی زندگی پہ نہیں چلتے. اب گناہوں کی زندگی چھوڑنا مطلب کیسا؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا ہے، اپنے آپ کو اولیاء اللہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں ان کے حوالے کرنا ہے. وہ کیا کریں گے؟ وہ رسی کو تھام کر مالک کے راستے پر لے کے جائیں گے، صراط المستقیم پہ لے کے جائیں گے. تو گناہوں کی زندگی کیسا چھوڑے؟ چھوڑنے کا طریقہ بھی ہے یہاں پر. ایمان حاصل کرے اور وہ توبہ کرے. توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں. پہلے توبہ کرے، توبہ کرے، گناہوں کی زندگی چھوڑے. یہ اپنے آپ پر رحم ہے. اب دوسروں کے اوپر بھی رحم کرنے کی بات. اب دوسروں کے اوپر بھی رحم کرنا ہے تو دوسروں کو بھی اس چیز سے بچائے. اب دوسروں کو ذلت سے، دوسروں کے اوپر بھی رحم کرنا کیا ہے؟ ان لوگوں کے اندر بھی ایمان آنا، ان لوگوں کے اندر بھی ایمان آنا. اب ان لوگوں کے ایمان آنا کیسا ہے؟ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑے، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑے، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کرے. وہ کام میں لگے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، مخلوق کی خیر خواہی میں لگے. وہ کریں گے. یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. ان لوگوں کو بھی نفس، ان کی بھی نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا ہے. یہ رحم کرنا ہے. ہمارے اوپر رحم کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے. دوسروں پہ رحم کرنا کیا ہے؟ دوسروں کی نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے. یہ اگر کریں گے تو دوسروں پہ رحم کرنا ہوگا اور اپنے آپ پر رحم کرنا ہوگا. اور یہ رحم کرنے والا ہی بندہ جنت میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رحم کرنے والا بندہ جنت میں جائے گا. اب آپ نفس کے اوپر آ گئی بات کہ نفس پہ رحم کرنا ہے تو نفس کو پہچاننا بھی ہے نا. نفس کو پہچانیں گے تو پھر رحم کریں گے، اس کے اوپر رحم کر سکیں گے. اب نفس کو کیسا پہچانا؟ حضرت علی کا قول ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جو اپنی نفس کو پہچان لیتا ہے، جو اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے. اب جو پہچان پہ بات آئی، اپنے آپ کو ہم بولتے کہ ہم پہچانتے ہیں. اب بولتے ہیں کہ ہم نفس کو پہچانتے بھائی، ہماری ہم اپنے آپ کو پہچانتے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کیمیا سعادت میں آپ فرماتے ہیں انسان کی جو پہچان ہے تو کیا پہچانتا ہے اپنے آپ کو؟ انسان بولتا ہے، انسان کیا پہچان رکھتا کہ بھائی میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں. میں صبح اٹھتا ہوں، یہ میرا جسم ہے، یہ میرے ہاتھ ہے، یہ میرے آنکھ ہے، میرے کان ہیں، میں پہچانتا ہوں. بھوک لگی تو میں کھانا کھاتا ہوں.
پیاس لگی تو میں پانی پی، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں میرے کو کب کیا ضرورت ہے، میرے کو سب معلوم. میں نوکری کو جاتا ہوں، میرے کو میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں میرے کو کام کرنا ہے، میں MBA ہوں، میں اپنے آپ کو پہچان رہا ہوں کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں پہچانتا ہوں اپنے آپ کو. میں ان پڑھ ہوں، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں. تو یہ پہچان کیا ہے؟ یہ پہچان آپ فرماتے ہیں یہ پہچان جانوروں کی پہچان ہے. یہ پہچان اصلی پہچان نہیں ہے. ہم جو پہچان رکھ رہے ہیں، ہم کیا پہچان رکھ رہے ہیں کہ میں اپنے جسم کو پہچانتا ہوں، میرے کو جب بھوک لگی میں بھوک لگ رہی بول کے پہچانتا ہوں، میرے کو نوکری کو جانا ہے میں نوکری کو پہچانتا ہوں، میرے کو گھر کو آنا ہے میں گھر آنے کا رستہ ہے سب پہچانتا ہوں میں. تو یہ بولتے ہیں کہ یہ تو جانور بھی پہچانتا. جانور بھی کیا کرتا؟ جانور بھی اپنے جسم کو پہچانتا. کتا سامنے لے کتے کو دیکھ کے بولتا یہ بھی کتا ہے میں بھی کتا ہوں. بلی کو دیکھ کے کتا ہے نہیں بولتا، وہ بھی بولتا کہ میں بھی کتے کی ذات ہوں، یہ بھی کتے کی ذات ہے، یہ بھی کتے کی ذات ہے. بلی آ گئی، بلی کے ساتھ رہتی، کتے کو دیکھ کے بھاگ جاتی، انہیں بھی کتے کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھتی. اس کو معلوم ہے کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ میری پہچان یہ ہے، میں اس طرح دکھتی ہوں. اب بھوک لگی تو وہ کھانا پہچانتی ہے اپنا. کتا اپنا کھانا پہچانتا ہے، گھاس نہیں کھاتا کتا، پتھر نہیں کھاتا، پتھر کھا لیتا ہے بیٹھتا. اب شیر کو گھاس ڈالو، گھاس نہیں کھانا پہچانتا ہے شیر اپنا. بھیڑیا اپنا کھانا پہچانتا ہے، چیل اپنا کھانا پہچانتی ہے، چیل کو آپ پتہ کھلاؤ پتہ نہیں کھاتی ہو. اس کو یہ سب کو کیا ہے، جانوروں کو اپنی غذا کیا ہے اور بھوک لگی تو کھانا کھانا ہے، یہ سب پہچانتے اپنے آپ. اب گھر اپنا ہم بولتے کہ ہمارا گھر یہاں ہے پہچانتے، وہ بھی اپنا گھر پہچانتے. وہ بھی رات ہوتے ہی چڑیا کیا کرتی ہے اپنے گھونسلے میں پہنچ جاتی، چڑیا گھونسلے میں پہنچ جاتی. شیر اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا، اپنے جھنڈ پہ پہنچ جاتا، اپنے جگہوں پہ پہنچ جاتا. کتا اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا رات ہوتے ہی. اب ہم بولتے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے، صبح اٹھ کے ہم رزق کی تلاش میں نکلتے، نوکری کو جاتے. چڑیا جانور کتا بلی سب صبح اٹھتے ہی رزق کی تلاش میں نکلتا. انہیں بھی پہچانتے کہ نکلے تو کھانا ملتا، نہیں نکلے تو کھانا نہیں ملتا، گھر پہ بیٹھے والے تو کھانا نہیں ملتا. پتہ ہے بھائی میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، مجھے نالج ہے، باہر جا کے نوکری کرتا ہوں، کماتا ہوں، پھر اس کے پیسے آتے، پھر کھاتا ہوں پیتا ہوں. اپنے آپ کو پہچانتا ہوں میں کہ یہ کرنا پڑتا. کتا بھی بولتا صبح میں کیا تھا، گھر پہ بیٹھے ہوا رہا گلی میں بیٹھے ہوا تو کھانا آتا بول کے نہیں، وہ کھانے کی تلاش میں نکلتا. چڑیا بھی گھونسلے میں بیٹھی ہوئی نہیں رہتی، وہ کیا کرتی اپنی کھانے کی تلاش میں نکلتی، کھانے کی تلاش میں نکلتی، اڑ کے پھر کے اس کی غذا جو ہوتی اس کو مل جاتی وہ آ جاتی. ہماری جو غذا وہ جو ہے ہم ڈھونڈ کے لے کے آتے. تو اب یہ پہچان، ہماری پہچان یہ ہم کیا کر لیے، جانوروں کی طرح کر لی. جانور جتنا پہچانتا ہم یہ اپنے آپ کو پہچان کے ہم بول رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، یہ میری حقیقت ہے. مگر امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے یہ تیری اصلی پہچان نہیں. تیری اصلی پہچان کیا ہے کہ بندہ یہ جانے کہ وہ کہاں سے آیا ہے. بندہ اگر انسان اصل پہچان کیا ہے اس کو یہ معلوم ہے، وہ اس کو معلوم کرے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، یہاں پر کیوں آیا ہے، یہاں پر کب تک رہے گا، یہاں اس کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اس کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، یہاں پر اس کی سعادت مندی کس میں ہے اور اس کی بدبختی کس میں ہے، اور وہ یہاں سے کہاں جائے گا. یہ اس کو اگر پتہ چلے گا تو وہ اپنے نفس کو پہچاننے میں لگے ہوا ہے. تو اب دیکھیے آپ ہم اس میں لگے ہوئے کبھی غور و فکر کریں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، یہاں پر کیوں آئے، یہاں پر دنیا میں یہاں کیوں آئے، ہمیں کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، ہماری سعادت مندی کس میں اور ہماری بدبختی کس میں، مطلب ہمارا فائدہ نقصان کس میں. پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمیں کچھ نہیں پتہ. ہمارا نقصان اس میں، ہمارا فائدہ اس میں، ہمیں نہیں پتہ. اصل حقیقی فائدہ کس میں ہے، حقیقی نقصان، اور یہاں سے کدھر جانا ہے وہ بھی نہیں پتہ. آگے جانے کے بعد کیا ہوگا کچھ بھی نہیں پتہ. اگر یہ ہمیں نہیں پتہ تو ہم جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ ہے اور ہم اس کی کوشش میں لگے ہوئے جاننے کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نفس کو پہچاننے میں لگے ہوئے ہیں. نفس کو پہچاننے میں لگے ہوئے، تو اگر نفس کو پہچان لیں گے تو ہم ہمارے رب کو بھی پہچان لیں گے کہ ہم ہمارے مقصد کو یہاں آنے کے، کہ ہم یہاں پر آئے ہیں کیوں آئے ہیں. اگر یہ پہچان لیں گے تو ہم رب کو پہچانیں گے. یہاں پر کب تک رہیں گے، ہماری سعادت مندی کس میں، ہماری بدبختی کس میں، ہمیں جانا کدھر ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے گا تو ہمارا رب کون ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. حضرت علی کے قول کے مطابق کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو ہم اگر اس میں لگے ہوئے ہیں تو ہم اپنے آپ کو، انسان کو پہچاننے کی کوشش میں لگے ہوئے. اگر نہیں پہچان رہے، اگر اس کوشش میں لگے ہوئے نہیں ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. اپنے اوپر رحم، جانور کی زندگی میں گزار رہے ہیں، اپنے اوپر رحم کہاں ہوا. یہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے نفس کو پہچاننا، یہ اپنے اوپر رحم کرنا ہے. کیونکہ اپنے نفس کو جب پہچانیں گے تو پھر اپن گناہوں سے توبہ کر سکیں گے، رب کی پہچان ہوگی، اپنے اوپر رحم ہوگا، اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس کو بچانا ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے کس کو بچائیں گے، اپنے نفس کو بچانا ہے.
تو پہلے نفس کو پہچانے. اب اور ایک چیز، اب تو ایک جانوروں کی دیکھ لی ہم، یہ جانوروں کی صفت کیا رہتی؟ جانور کیا کرتا ہے؟ غصے میں آتا، چیر پھاڑ کرتا. درندہ کیا کرتا؟ چیر پھاڑ کرتا. بھونکتا، کتا کیا کرتا؟ بھونکتا. تو یہ ہمارے اندر صفت ہے کیا؟ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، غصے میں آ جاتے، ذرا کچھ بھی بات ہوئی، کمپنی میں بات ہوئی، گھر میں بات ہوئی، غصے میں آ جاتے. تو یہ جو ہم پہچان ہماری لے کے بیٹھے ہوئے، کس کی پہچان لے کے بیٹھے ہوئے؟ جانوروں کی پہچان. جس سے بھی بحث ہو گئی چیر پھاڑ کر دیتے، لڑائی جھگڑے خون خرابہ کر دیتے. تو ہم یہ کس کی پہچان لے کے بیٹھے ہوئے؟ ہم بول دیتے ہم انسان ہیں. ہم انسان نہیں ہیں. ہم کس کی پہچان لے کے بیٹھے؟ جانوروں کی پہچان لے کے، جانوروں کی صفات لے کے، جانوروں کی پہچان لے کے بیٹھے ہوئے. ہمارے اندر یہ صفات ہے تو ہم کس کے مانند ہیں؟ ہم جانور کی طرح ہے. اب اور ایک آتی ہے اب شیطان کی عادت ہے. اب شیطان کی بھی عادت ہے. اب شیطان کی عادت ہے کیا ہے؟ شیطانی عادت ہے کیا ہے؟ کہ وہ بے ادب ہوتا ہے، وہ مکار ہوتا ہے، وہ نافرمان ہوتا ہے، وہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے. یہ شیطان کی اندر کی عادت ہے. یہ دھوکے باز ہوتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے. اب یہ آپ دیکھیے، اگر ہمارے اندر یہ عادتیں ہیں تو ہم شیطانی عادتیں لے کے، ہم انسانی عادت نہیں. اور ایک عادت ہوتی ہے فرشتوں کی عادت ہے. فرشتے کی کیا عادت ہوتی ہے؟ وہ فرما بردار رہتا ہے، فرما بردار رہتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کو بجا لے آتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ نبی کی اتباع کرتا ہے. اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کے منشا کے تحت جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس طرح زندگی گزارتا ہے. تو ہم دیکھیے، تو ہمارے اندر تین بھی صفت ہے. ہمارے اندر جانور درندے کی بھی صفت ہے، ہمارے اندر شیطان کی بھی صفت ہے، ہمارے اندر فرشتے کی بھی صفت آ سکتی ہے. ہم جس کی صفت لیں گے تو ہم انسان کہیں گے. اگر جانور کی صفت لیں گے تو جانور کی طرح زندگی، اپنی پہچان جانور بنا لی. اگر شیطان کی صفت آ گئی، دھوکے بازی کر رہی، فریب کر رہی، لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہی، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی، بے ادبی کر رہی. اب بے ادبی کیا کرتا بندہ؟ ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کر رہا، ادب نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، فریب کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ میں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں سے پیسے لے کر کھا جا رہا، لوگوں کو پیسے لے کے کھا جا رہا، گناہوں میں مبتلا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی، کمپنی میں دھوکے بازی، امپلائر کے ساتھ دھوکے بازی، امپلائر کے ساتھ دھوکے بازی، رشتہ داروں کے ساتھ دھوکے بازی. یہ دھوکے بازی، دغا بازی، بے ادبی، اور اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ تکبر کر رہا ہے. میں بہتر ہوں بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ میں اچھا ہوں. تو یہ جو میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں بولنے والا، دھوکے بازی کرنے والا، انا دکھانے والا، انا کرنے والا اور بے ادبی کرنے والا، یہ شیطان کی صفت لے کے اگر یہ ہمارے اندر ہے تو دیکھیں کہ بھائی ہم اپنے آپ کو کیا پہچان رکھ رہے ہیں؟ ہماری شیطانی پہچانت رکھ رہے ہیں. اگر جانوروں کی طرح غصہ کر رہی، ماں باپ کے حقوق نہیں، بحث کر رہی، جھگڑے کر رہی، چیر پھاڑ کر رہی، یہ جانوری صفت لے کے، تو اس کو باہر نکالنا ہے. ہم نے اپنے نفس کو سمجھنا ہے کہ ہم اصل میں ہے کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون ہیں سمجھ رہے ہیں. ہم یہاں پر کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنا کے یہاں بھیجا ہے؟ تو ہم کیا ہے؟ ہم انسان ہیں. ہم انسان ہیں تو کیا ہونا چاہیے ہمارے اندر؟ اشرف المخلوقات جب بنائے اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کی صفات ہے. جب یہ بندے کے اندر فرشتے کی صفات آ جاتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو جاتا ہے، تو وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، وہ انسان کہلاتا ہے. یا دوسرا وہ جانور ہے. اگر جب انسان بن جائے گا تو اللہ وہ اپنے آپ پر رحم کرنے والا ہوگا، کیونکہ جب وہ فرشتے کی صفت لے لیتا ہے تو اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نہیں لاتے، کیونکہ وہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دیتا اور توبہ کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے. فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گناہ ہو گئے، ہم تو فرشتے نہیں ہیں مگر ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں. مگر ہم گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہتھیار کیا دیا ہے؟ ہمیں تحفہ دیا، توبہ کا تحفہ دیا. تو ہم توبہ کرتے ہیں، ہم گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کیا، ہماری نفس کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتی ہے. تو یہ فرشتے کی صفت لے کے آئیں گے تو اپنے آپ پر رحم ہوگا. جانور کی صفت لے کے آؤ گے تو اپنے آپ پر ظلم ہے. شیطانی صفت لے کے آؤ گے تو اپنے آپ پر ظلم ہے. درندوں کی صفت لے کے آؤ گے تو اپنے آپ پر ظلم ہے. تو یہ دیکھیے ہمارے اندر صفت کیا کیا ہے. اگر یہ ہے تو اس کو نکالے باہر، اگر ہے تو اس کو نکالے باہر. اب وہ نکالیں گے کیسا؟ بھائی اسٹیپ ہے، اب نکالیں گے. وہی نکال کے ایک دم پھینک دے دوں، کیسا پھینکوں گا؟ آل ڈیلیٹ بٹن دبا کے تو ختم نہیں ہونے والا کام ہے یہ. اس کو کرنا ہے، اس کا پروسیس ہے. ہمارے اندر بچپن سے لے کر ابھی تک جانوری صفت بسی ہوئی ہے، بچپن سے لے کے ابھی تک شیطانی صفت بسی ہوئی ہے. تو یہ صفت کو نکالے کیسا؟ اتنا وائرس بھرے ہوا ہے دل میں، اس کو کیسا نکالے؟ اس کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے لا سے نکالے سب،
یہ شیطانی صفت لا سے نکالے، یہ جانوری صفت لا سے نکالے، الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی صفت جو ہے ہماری وہ ڈالے دیں کہ اللہ ہی حاجت روا ہے۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے اوپر اعتبار کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ کو مالک بولتا ہے، اپنے آپ کو محتاج بولتا ہے۔ انسان کا کیا ہے؟ اشرف المخلوقات کیا ہے؟ ایمان والا بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ حاجت روا ہے، ہم کیا ہے؟ محتاج ہے، اللہ مالک ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ امانتیں ہیں، اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہے۔ یہ اگر ایمان لے کے آئے گا تو یہ اپنے اوپر نفس پر رحم ہے۔ اگر یہ ایمان ہے، یہ ہے ایمان ہے تو اپنے اوپر نفس پر رحم ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے، اگر دین نکل گیا، اگر یہ دین نکل گیا تو اپنے اوپر ظلم کرنا ہوگا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اب نفس کے اوپر بات چل رہی ہے تو ہمیں انسان بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ یہاں پر، ہم یہاں پر آئے، کیا بن گیا ہے، کیوں آئے، کیسا ہے؟ انسان بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہمیں۔ تو اب سب سے پہلے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے صورت بنتی ہے، صورت بنتی ہے کسی بھی چیز کی، پہلے صورت بنتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، آدم علیہ السلام کو جب بنایا پہلے صورت بنائی آپ کی، پھر اس کے اندر جان ڈالی، پھر جان ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر خوبصورتی ڈالی، پھر آدم علیہ السلام بہترین آدم علیہ السلام بن کے پھر لوگوں سے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ تو پہلے کیا بنایا اللہ تعالیٰ؟ پہلے صورت بنائے۔ اب یہی مثال کو دیکھ کے مولانا جلال الدین فرماتے ہیں کہ پہلے صورت بنتی ہے، ہر عمل کی پہلے صورت بنتی ہے۔ تو اب صورت کیا ہے؟ وہ جو ہمارا مقصد ہے، جو ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ جانور کی زندگی کیسا چھوڑے، یہ شیطانی زندگی کیسا چھوڑے، تو پہلے صورت بنائے، پہلے صورت میں پورا آ جائے، پھر اس کے اندر جان ڈالے، پھر اس کے اندر لذت آئے گی۔ اب لذت آئے گی تو اب آہستہ آہستہ نکالیں گے نا، شیطانی نکالنا ہے، اپنے اوپر رحم کر۔ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ اپنے اوپر رحم کرنے بیٹھے ہوئے، اپنے اوپر رحم کرنے سیکھ رہے ہیں ہم کہ ہم رحم کیسا کریں۔ اب رحم کیسا کریں؟ ہم پہلے گناہوں کو چھوڑ دے، پھر توبہ کرے، پھر اپنے نفس کو بچانا ہے، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانا ہے۔ اب وہ کیسا بچائے؟ تو پہلے صورت بنانا ہے۔ ہر چیز جب آدم علیہ السلام کی پہلے صورت بنی، پھر جان ڈالی اللہ تعالیٰ نے ان میں، پھر خوبصورتی آئی۔ تو ہمارے اندر بھی ہر کام میں یہ 3 سٹیپس گزرتے ہیں۔ دین بھی 3 سٹیپ سے آگے لے کے جاتا ہے۔ دین بھی جو ہے، جو ہم دین سیکھ رہے ہیں، کیوں؟ اپنے اوپر رحم کرنے کے لیے، وہ بھی 3 سٹیپ سے آگے لے کے جاتا ہے۔ صورت کیا ہے؟ صورت بتاتے ہیں اسلام، صورت کیا ہے؟ اسلام۔ اور اس کے اندر جان جو ہے وہ ایمان ہے، اس کے اندر جان جو ہے ایمان ہے، اور اس کے اندر کی جو لذت ہے وہ احسان ہے۔ آم مکمل آم کب کہتے ہیں؟ آم جب پک کر خوشبودار ٹیسٹی ہو جاتا، اس کی لذت آتی، بولتے ہیں کہ آم ہے، بہترین آم ہے۔ تب یہ کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی 3 چیزوں سے کیا، جسم، قلب اور روح، 3 چیزیں دیکھے گی۔ تو جسم دیا، صورت دی، جسم دیا، قلب دیا اور روح دی۔ تو جسم کا تعلق کس سے؟ اسلام سے جسم کا تعلق بتایا۔ تو اپنے جسم اعضاء کو سب سے پہلے اپنے جسم کو اسلام میں پورا داخل کرے، پھر کیا کرے؟ قلب، جان ڈالے اس کے اندر۔ جان کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کو اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی مالک ہے، اس بات کی گواہی دے اور اس میں دل میں تصدیق کرے، یہ مہم ہوتا ہے جو میرے پاس امانت ہے، پھر اس کے اندر جان آ جاتی۔ اب پھر کیا ہے؟ تیسرا سٹیپ، لذت آنے کے لیے احسان۔ اس کا کس سے تعلق ہے؟ روح سے تعلق ہے۔ روح کا کس سے تعلق ہے؟ عشق اور محبت۔ عشق اور محبت جب ہو جاتی ہے تو لذت آتی ہے پہلے۔ تو یہ لیول پہ جب آتا ہے بندہ تو اپنے اوپر پورا رحم کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس سے گزرنا ہے تو ہر کوئی، اب وہاں پر میں پیدا ہوتے ہی MBBS بن جاؤں گا، پیدا ہوتے ڈگری آ جانا، پیدا ہی ہوتے ہو جاتا نہیں۔ سٹیپ ہوتے، پہلے اسکول میں جاتا ہے، پھر انٹر میں آتا، پھر اس کے بعد ڈگری میں آتا، پھر پوسٹ گریجویشن میں آتا۔ تو اسٹیپ ہے، دین بھی سیکھنے کا ہے، اپنے اوپر رحم کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے کیسا بڑھے۔ ہم سیدھا بن جائیں گے، سیدھا آ جاتا، 2 منٹ میں آ جاتا، 5 منٹ میں آ جاتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جنت میں کون جائے گا؟ جو اپنے آپ پر رحم کرتا ہے وہی جنت میں جائے گا۔ اور رحم کرنا کیا ہے؟ اپنے نفس پہ رحم کرنا کیا ہے؟ کہ اپنے نفس پہ بھی رحم کرے اور دوسروں پہ بھی رحم کرے۔ تو پہلے خود سٹارٹ تو کرے، خود پہ تو رحم کرے، پھر دوسروں پہ بھی کریں گے۔ پہلے ہم خود پہ ہی نہ کریں گے تو دوسروں پہ کیا کر سکیں گے؟ کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ جب خود ہی نہیں کھائے تو دوسرے کو کیا کھلائیں گے؟ جب خود ہی نہیں پیا تو دوسرے کو کیا پلائے گا؟ جب خود ہی نہیں کمایا تو دوسروں پہ کیا خرچ کرے گا؟ خود کے پاس اگر بینک بیلنس ہوگا تو پیسے نکال کے دے گا نا گھر والوں کو۔ خود کے جیب میں ہی پیسہ نہیں ہے، پوٹی کوڑی نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا ہیلپ کرے گا؟ ماں باپ کے کیا حقوق پورے کرے گا؟ بیوی کے کیا حقوق پورے کرے گا؟ تو خود کا جیب بننا ہے پہلے۔ اب خود کا جیب بننے کا طریقہ ہے، پہلے خود پہ
نفس کو اپنے نفس کو سنبھالے. وہ کیسا سٹیپ ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. اپنے اوپر رحم کرنے کا طریقہ بتا کہ اسلام میں پہلے پورا داخل ہو، پھر ایمان حاصل کرے، اس میں لذت پیدا کرے، اور احسان اس میں لذت پیدا کرے. احسان کیا؟ عشق اور محبت کے لیے. اب وہ کیسا پہنچیں گے؟ آہستہ 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 کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے ولی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، ٹھیک تھے، تو آپ کے پاس 500 اشرفیاں تھے، 500 اشرفیاں. آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو گولڈ کوائنس، 500 گولڈ کوائنس آپ جیب میں لے کے نکلے. ابھی سیکھے نہیں، ابھی صورت بن رہی، ابھی نکلے، ابھی علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے نفس پہ رحم کرنے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے نفس کو رحیم بننے کے واسطے نکلے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے نکلے، ایمان سیکھنے کے لیے نکلے. اب نکلے، شروعات ہوئی، آپ کے پاس 500 اللہ پائے کے بزرگ ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. مگر شروعات کیسی تھی؟ تو ہم یہ مایوس نہ ہو کہ میں یہاں ہوں، یہ گناہ گار ہوں. شروعات کرنا ہے، شروع کریں گے تو منزل تک پہنچیں گے. اگر شروع نہیں کریں گے، یہاں پر ہی ٹھہر کے سوچیں گے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. گھر پہ ٹھہر کے بولیں گے کہ میں پہنچ جاؤں گا دبئی، نہیں پہنچ سکتے. تو کیا شروع کرنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا گھر سے، راستہ تلاش کرنا پڑے گا. منزل کا طے کرنے کے لیے اب شروعات کرنا ضروری ہے. تو ہم کس سے شروعات کریں؟ پہلے صورت بنانے سے. پہلے اسلام میں پورا داخل ہو، پھر ایمان حاصل کرے، پھر احسان حاصل کرے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر تقویٰ اللہ تعالیٰ حاصل ہوگا. تقویٰ کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان پہ پورا ٹکنا، یہ تقویٰ ہے. تو یہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے تو آئیں گا، ایسی نہیں آ جائے گا، اٹھتے کی نہیں آ جائے گا. کوئی بھی اٹھتے ڈاکٹر نہیں بنا، کوئی اٹھتے انجینئر نہیں بنا، کوئی اٹھتے ہی PhD نہیں کر لیا. وہ سیکھا. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب سیکھنے نکلے، جب علم حاصل کرے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ پیسے خرچ کرتے تھے. جب بھی کچھ کام ہوتا، جب پیسے خرچ کرتے تھے تو اپنی تھیلی پہ، جیب پہ جو پیسے تھے اس میں ہاتھ مارتے تھے. ہاتھ مار کے بولتے تھے، اگر تو میرے پاس، پیسوں کی طرف متوجہ کے بولتے تھے، اشرفیوں کی طرف، اگر تو میرے پاس نہیں ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ میرا حال بہت برا ہوتا، یہ شروعات ہے. ہمارا بھی یہی ہے. ابھی ہم پیسوں کو معبود بنا لے کے بیٹھے ہیں. پیسے نہیں رہے تو میرے اوپر رحم گیا، میں تو پریشان ہو جاؤں گا، میں اپنے آپ پر رحم نہیں کر سکتا ہوں. پیسے نہیں رہے میرے پاس، میں تو تباہ ہو جاتا ہوں. میں خود پہ بھی رحم نہیں کر سکتا ہوں، میں میرے گھر والوں پہ بھی رحم نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں رہے تو. اب یقین کس کے اوپر ہے؟ ابھی دیکھو، رحم پیسوں سے آ رہا سمجھ رہے ہیں، جو ہمارے اوپر رحم ہو رہا ہے وہ پیسوں سے ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں. جو گھر والوں پہ ہم رحم کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس پیسے ہے تو ہم رحم کر رہے ہیں، یہ ہم سوچ رہے ہیں. تب شروعات کرنے نکلے حضرت سفیان ثوری، تو آپ شروعات میں کیا کرتے تھے؟ پیسوں پہ ہاتھ مارتے تھے، مار کے بولتے تھے، اگر تو نہیں ہوتا تو میرا کیا ہوتا تھا؟ میں تو برباد ہو جاتا. مگر جب آہستہ آہستہ آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ نے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کی، اپنی پہچان حاصل کی کہ اپنی حقیقت معلوم ہوئی. پہلے اپنی حقیقت، مخلوق کی حقیقت معلوم ہوئی، اپنی خود کی حقیقت معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ کی حقیقت معلوم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت معلوم ہوئی. تو پھر آپ کیا کہتے تھے کہ اگر آسمان لوہے کا ہو جائے اور زمین پتھر کی ہو جائے، آسمان لوہے کا ہو جائے مطلب بارش بھی نہ ہو، اور زمین پتھر کی ہو جائے، اناج بھی نہ اگرے، اگر سفیان ثوری یہ سوچے کہ مجھے رزق کہاں سے ملے گا، یا مجھے رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس دن میں سوچوں گا کہ سفیان ثوری کافر ہو گیا. یہ کیا فرمان کہ اگر بارش بھی نہیں ہوئی، اگر ایسا ہوا کنڈیشن، اگر آپ سوچ کے دیکھیے کہ آسمان سے بارش بھی نہ ہو رہی اور زمین پوری پتھر ہو گئی، اناج نہیں نکلنے والا ہے، تو کیسا کرائسس آ جائے گا؟ فوڈ کرائسس. اگر آج کے پریزنٹ ڈے پہ فوڈ کرائسس آ جائے گا، پورے پریشان ہو جائیں گے کہ کھانا ختم، اب جو ہے بچا ہوا کھا لو. نہ پانی آنے والا ہے آسمان سے، نہ زمین سے اناج اگنے والا ہے. یہ دو ہی چیز ہے، لکوڈ اور کھانے پہ زندہ ہے اپن، اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے. بکریاں، گوشت ووش بھی جو ہے وہ بھی پانی وانی پی کے تو زندہ رہیں گے نا، وہ بھی مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، یا ہم کھا لیں گے یا پھر مر جائیں گے وہ لوگ، پھر ہم بھی مر جائیں گے. تو ہم اگر وہ سچویشن میں رہ کے اگر ویسی آ جائے تو ہم تو ایک سیکنڈ میں ایمان گوا دیتے. مگر حضرت سفیان ثوری کا کیسا ہے؟ اگر وہ ایسا بھی موقع آ جائے کہ آسمان لوہے کا ہو جائے، زمین پتھر کی ہو جائے، اور مجھے ایسا لگے کہ اب رزق کہاں سے آئے گا، تو میں سمجھوں گا کہ میں کافر ہوں گا، کفر کرنے والا. یہ کیسا آئے گا؟ یہ اپنی آپ کی، اپنی نفس کی جب پہچان ہو جائے گی تب اتنا یقین آئے گا. یہ ایمان کیسا آئے گا؟ اپنی نفس کی پہچان ہونے پہ آئے گا، کہ وہ پہچانے کہ میں کون ہوں. کیا
میں محتاج ہوں. غنی کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ حاجت روا ہے. اللہ حاجت روا ایسا ہے، آسمان لوہے کا ہو گیا تو بھی رزق پہنچائے گا، زمین پتھر کی بھی ہو جائے تو رزق پہنچائے گا، پانی کا ایک دانہ بھی نہیں رہا تو رزق پہنچائے گا، پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں رہا تو رزق پہنچائے گا. یہ ایمان آتا ہے. وہ ایمان کب آتا ہے؟ وہ ایمان حاصل کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرے گا تو یہ ایمان آئے گا. یہ ایمان آئے گا تو اپنے اوپر رحم کرنے والوں میں سے اپنے اوپر رحم جب ہی کر سکے گا. اس سے پہلے کہاں سے رحم کرے گا؟ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یقین نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اپنے آپ کو نہیں پہچانے، اپنے رب کو نہیں پہچان رہے. جب اپنے آپ کو نہیں پہچانے، جب اپنے رب کو نہیں پہچانے تو اپنے اوپر کیا رحم کرے گا بندہ؟ اب جب بندہ اپنے اوپر رحم نہیں کر سکتا تو دوسروں پہ کیا رحم کرے گا؟ دوسروں پہ رحم کیا کریں؟ اب دوسروں پہ رحم نہیں کر رہی، دوسروں پہ کیا کر رہے ہیں میم؟ بات بات پہ غصہ آ جاتا، بات بات پہ لڑائی. اب کس کی صفت ہے؟ اب یہ جانوروں کی صفت لے کے بار بار. اب یہ دیکھیں ہم پہلے تو ہم اپنے آپ کو پہچانے ہیں، اپنے آپ کو نہیں پہچانے، رب کو نہیں پہچانے کہ اللہ رازق ہے. اب گھر والے پیسے مانگتے ہی میں کہاں سے کروں؟ اب یہ نہیں بولیں کہ اللہ رازق ہے، میں کہاں سے کروں؟ غصہ آ جاتا. تم لوگ بار بار مانگتے میرے سے، تم لوگ یہ کرتے، میں کہاں سے لا کے دوں؟ حالانکہ جیب بھرے ہوئے اس کے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت عطا کرے، مگر بولتا کہ میں کہاں سے کروں؟ اب غصہ آ جاتا. اب یہ غصہ آنا کس کی صفت ہے؟ درند شیطان کی صفت، جانور کی صفت ہے. کتا کیا کرتا؟ لڑتے رہتا، غصے میں آتے رہتا، جھگڑتے رہتا، کھانے کو دیتے جھپٹا مارتا. تو ہم بھی لڑ رہی ہیں، ہم بھی غصے میں آ رہی ہیں. اب دیکھیے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا کر رہے ہیں، غصے میں آ جا رہی. چپ فون اٹھائے گی، بات کرے گی، غصے میں آ رہی. بھائی بھائی کے ساتھ کیسا آ رہا، بھائی بھائی غصے میں آ جا رہے ہیں، لڑ لے رہی، حقوق پورا نہیں کر رہی. میاں بیوی، شوہر بیوی کیسا رہ رہی، غصے میں آ جا رہے ہیں، لڑ لے رہی، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہی. تو یہ کیا ہو رہا؟ جانوروں کی صفت پال لے کے بیٹھے ہوئے. شیطانی صفت کیا ہے؟ فریب کر رہے ہیں اپن. اب یہ دوسروں پر رحم کرنے کی بات چل رہی ہے. ابھی ہم خود پر رحم نہیں کریں، مطلب اللہ کی پہچان نہیں حاصل کرے تو دوسروں کے اوپر رحم بھی نہیں کر سکتے. تو دوسروں کو رحم کرنے کے واسطے اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، دھوکے بازی کر رہے ہیں. اللہ مالک ہے نہیں سوچ رہی، وہ پیسہ اس سے میں اگر چھین لوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، کمپنی کو ڈبا دوں گا، حرام کمائی کماؤں گا تو میرا کام ہوگا. تو پیسے آئیں گے، چاہے وہ صحیح طریقے سے ہو یا غلط طریقے سے ہو، پیسے آئیں گے تو مجھ پر رحم ہوگا. اب وہ کیا کرتا؟ ہٹ کنڈے اپنا کہ زیادہ پیسے کیسا آ سکتے ہیں میرے پاس، زیادہ پیسے آئیں گے تو میرے اوپر رحم ہے تو میں پریشان ہوں. یہ پینڈیمک سچویشن میں، یہ گلوبل کرائسس سچویشن میں یہ پیسے اگر میں کیسا بھی کر کے کمانا ہے، کیسا بھی کر کے کمانا ہے. ابھی سمر آ رہا، ابھی یہ ٹائم آ رہا، یہ ٹائم پہ بزنس نہیں چلتا، وہ ٹائم پہ بزنس نہیں چلتا. اب رمضان آنے والا ہے، رمضان میں نہیں کر سکتے، ابھی کر لو جو بھی کرنا ہے. یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ جب بزنس نہیں چلتا اب بزنس چلتا ہوگا زیادہ. اب دھوکہ دے دو، بعد میں دیکھیں گے. اب پیسے لے لو، بعد میں دیکھیں گے. دھوکے بازی، فریبی کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ انا تکبر، میں کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، کسی کے اوپر رحم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ جب بندے کے اندر، خود کے اندر رحم نہیں کر سکتا بندہ، خود کے اوپر رحم کرنا کیا ہے؟ جب گناہوں کی لذت چھوڑے گا، گناہوں کو چھوڑے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو یہ سارے گناہوں میں مبتلا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانے گا اور خود کو نہیں پہچانے گا، اپنے نفس کو نہیں پہچانے گا تو اپنے اوپر رحم نہیں کر سکتا اور پھر دوسروں پہ بھی رحم نہیں کرے گا. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا فرماتے کہ وہ پہچانے انسان کیا ہے، پہچانے وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا، اللہ تعالیٰ کیوں آیا، ہم کیا بن کے آئے، انسان بن کے آئے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اب یہ انسان کو پہچاننا ہے. اگر یہ پہچان جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اگر پہچان لیا تو نفس کو پہچان رہا ہے. اب تو ہم دیکھیں ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں سے آئے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو پیدا ہونے کا مقصد کیا، ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے واسطے. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے ہمیں، تو ہم نفس کی پہچان ہوگی، ہمیں اللہ کی پہچان، اللہ کی عبادت کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعبدون کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ یعرفون، یعنی اللہ کی پہچان. تو اللہ کو پہچان، ہمارا پیدا ہونے کا مقصد یہ کہ اللہ کی پہچان حاصل کریں. اگر ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں گے تو اللہ اپنے نفس پہ رحم کریں گے. اپنے نفس پہ جب رحم ہو جائے گا اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. اب اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا، اللہ کی مرضی معلوم کرے، دین کی پہچان حاصل کرے، علم دین کی پہچان حاصل کرے، منشاء حق کو پہچاننے کی حاصل کرے. تو مقصد حیات کیا ہے ہمیں پتہ چلے گا یہ علم حاصل کریں گے.
تو اب کیا ہو گیا، ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے پیدا کر، اور ہم کہاں سے آئے یہ جاننا ضروری ہے نا، انسان ہے تو یہ جاننا ضروری ہے ہم کہاں سے آئے. ہم کہاں سے؟ عالم ارواح سے. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہم سے وعدہ لیا، قالوا بلا شہیدنا، ہم نے وعدہ کیا. الست بربکم، اللہ تعالیٰ پوچھے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب؟ اللہ تعالیٰ پوچھ کے کہاں سے آئے ہیں ہم آئے کہاں سے اصل میں؟ الست بربکم، بولتا ہو کیا میں تمہارا؟ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں سب روحوں کو جمع کر کے پوچھے تو ہم کیا بولے؟ قالوا بلا شہیدنا، اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہے پروردگار، آپ ہی ہے رب ہمارے، آپ ہی ہے حاجت روا، آپ ہی ہے مالک، آپ ہی ہے غنی، ہم تو محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بولے جاؤ جا کے دنیا میں گواہی دے کے. ہم دنیا میں آئے کیا کرنے؟ اللہ کی پہچان حاصل کرنے. کیا پہچان حاصل؟ جو ہم گواہی دیے تھے وہ پہچان حاصل کرنے ہیں کہ اللہ پروردگار ہے تو کیسا ہے، اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ غنی ہے تو کیسا ہے، ہم محتاج ہے. یہ ہم علم حاصل کریں اپنے نفس کو پہچاننے کے واسطے ہے، اپنے آپ کو پہچاننے آئے اور اپنے رب کو پہچاننے کے واسطے. حضرت علی کیا بولتے ہیں؟ اپنے آپ کو پہچانے گا تو رب کو پہچانے گا. اور وہاں پر کیا بول کے رب میں پہچانتا ہوں اللہ میں آپ کو، آپ رب ہے. یہاں پر آ کے بول رہے ہیں میں کر لے رہا ہوں سب، میں کر رہا ہوں سب، میرے ماں باپ کر رہے ہیں، میرے بھائی بہن کر رہے ہیں، میں اپنی بیوی کو کر رہا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کو کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو کر رہا ہوں. انا شیطانی صفت لے لے کے میں کر رہا ہوں بلکہ میں شیطان کے اندر بھی میں تھی، میں بہتر ہوں. ہم بھی وہی کر رہے ہیں، میں بہتر ہوں، اور بار بار غصے میں آ جا رہے ہیں جانوروں کی صفت لے لے کے. تو کیا کرنا ہے؟ وہ حاصل کرنا ہے. اب سعادت مندی کس میں ہے اور بدبختی کس میں ہے یہ بھی پہچاننا ہے. سعادت مندی اس میں کس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا اس میں سعادت مندی ہے. اور بدبختی کس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دینا بدبختی ہے. کامیابی کس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کو تھام لینا اس میں کامیابی ہے. ناکامیابی کس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دینا ناکامیابی. کیونکہ نبی کی صحبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین لے کے آئے وہ دین پہ قائم رہے گا تو اللہ کی پہچان حاصل کرے گا. اگر اس کو چھوڑ کے کوئی اور دین کی تلاش میں رہے گا تو وہ ہو جائے گا تیرا دین تیرے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، لکم دینکم ولی دین میں آ جائیں گے. تو ہم کیا ہے؟ نبی ہماری یہ پہچاننا ہے کہ ہماری سعادت مندی کس میں، ہماری بدبختی کس میں. اور آگے کیا فرمایا امام غزالی؟ اور یہاں سے جائے گا کہاں جائیں گے؟ عالم برزخ میں جائیں گے، عالم برزخ میں جائیں گے. اب عالم برزخ میں جب جائیں گے تب کیا ہوگا؟ سوال ہوں گے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. تو یہ جواب کس طرح دے سکے گا بندہ؟ وہ اپنے آنے کے مقصد کو پہچانے گا. وہاں پر رحم کیسا ہوگا ہمارے اوپر؟ وہاں پر کیسا ہوگا؟ اگر غلط جواب دے تو ذرا رحم نہیں ہوگا ہمارے اوپر، گڑ کے کوڑے سے سر پہ مارا جائے گا اگر ہم جواب نہ دیں. فرشتے وہاں پر اگر وہاں پر ہم کہہ دیں کہ من ربکا کا جواب نہیں دے، من نبیوکا کا جواب نہیں دے، ما دینوکا کا جواب نہیں دے تو ہمارے پر ظلم ہوگا. اگر ہم جواب دے دیں تو ہمارے پر رحم ہوگا، اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، فرشتے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائیں گے. یہ رحم ہے ہمارے اوپر. اب یہ رحم ہمارے اوپر ہونا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، تو پیچھے آؤ. یہاں پر جب ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہماری سعادت مندی کس میں؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام پہچان حاصل کرے اس کی. اور بدبختی کس میں؟ بدبختی اس میں کہ اگر دامن چھوڑ دیں گے، اولیاء اللہ کا دامن چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت زندگی گزارنا چھوڑ دیں گے تو بدبختی ہے اس میں ہماری. تو ہمارے اوپر رحم کرنا کیا ہے؟ اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرنا ہے. اپنے آپ پہ رحم کرنا کیا؟ اپنے نفس سے رحم کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں پیدا کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں یہاں کب تک رہوں گا، میری سعادت مندی کس میں ہے، میری بدبختی کس میں ہے، اور میں یہاں سے کب جاؤں گا. اگر یہ پروسیس اگر پتہ چل جائے گا، یہ ایک ایک کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، یہاں کس لیے بھیجا گیا، میں یہاں کب تک رہوں گا، میری کامیابی کس میں ہے، میری ناکامیابی کس میں ہے، میں یہاں سے کہاں جاؤں گا، یہ بندہ نفس کو پہچاننے پہ لگے ہوا ہے. اگر نفس کو پہچاننے میں لگ گیا، اس میں پروسیس میں لگ گیا تو کیا ہے؟ اپنے اوپر رحم کر رہا ہے. پہچاننے کی کوشش میں لگے ہوا ہے تو رحم کرنا شروع ہو گیا. پہچان رہا ہی نہیں، معلوم بھی نہیں. جانوروں کی زندگی ہے، جانور کی پہچان رکھے بیٹھے ہوا ہے، شیطان کی پہچان رکھے ہوئے بیٹھے ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو نصیحت کرے اور اپنے موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. اپنے نفس کو نصیحت کرے. اب کیا نصیحت کریں اپنے نفس کو؟
نفس کیا ہے؟ اب نفس کو بیسک طریقے سے اگر اسٹارٹنگ کے طور پر اسٹارٹنگ ٹرمینالوجی میں پہچاننا ہے تو اس کی عادتیں دیکھیں. عادتیں جیسی عادت ہوگی وہ اپنی نفس کی عادتیں ہو. اگر جانور والی عادتیں ہے، غصہ کرنے والا ہے، فریب کرنے والا ہے، دھوکے بازی کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، انا کرنے والا ہے، حسد کرنے والا ہے، تو یہ جانور اور شیطان کی عادتیں لکھے. تو یہ ہمارا نفس جانور اور شیطان کی عادت ہے. اگر فرما برداری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کے تحت زندگی گزارنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے اور دین کے تحت اسلام ایمان احسان پہ ٹکے ہوا ہے، یہ فرشتوں کی عادت ہے، تو انسان ہے، اپنا نفس پاک ہے. یہ نفس کیا ہے؟ یہ نفس مطمئنہ ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اے مطمئن نفس جنت میں داخل ہو جائے. اس کو کہیں مطمئن نفس کو کہیں گے. تو یہ مطمئن کب ہوگا؟ یہ شیطان کی صفت پال لیے واسے مطمئن نہیں ہوتا، جانور کی صفت پال لیے تو مطمئن نہیں ہوتا. اپنی پہچان کیا رکھنا ہے؟ اپن اشرف المخلوقات بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں گے تو مطمئن نفس ہوں گے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوں گے. تو اب ایمان یہ حاصل کیسا ہوگا؟ کہ ایمان آئے گا تو یہ ایمان آئے گا تو حاصل ہوگا. ایمان آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندے کے اندر ایمان آئے گا تو وہ اپنے آپ پر رحم اپنی پہچان حاصل کر سکے گا. بنا ایمان کے کیا پہچان حاصل کرے گا؟ ایمان کیا ہے؟ کہ وہ میں محتاج ہوں، یہ اپنی پہچان حاصل کر رہا ہے. میں فقیر ہوں، اپنی پہچان حاصل کر رہا ہے. اپنی پہچان کیا ہے؟ کہ میں فقیر ہوں. میری حقیقت کیا ہے؟ میں فقیر ہوں. میں کیا ہوں؟ میں محتاج ہوں. میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. غنی اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، گناہوں کی بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے، معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم معاف کرنے والے، ہم نہیں ہیں معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو یہ پہچان کیسا ہے؟ کہ یہ ایمان علم دین حاصل کرے گا، کلیمے کی تعلیم لے گا تو یہ پہچان آئے گی. اور یہ پہچان کس سے مل رہی ہے؟ یہ اپنے پر رحم کس طرح ہوگا؟ یہ پہچان آئے گی تو اپنے پر رحم ہوگا. اور یہ رحم جو رحم کرتا ہے اپنے آپ پر اور دوسروں پر، وہی جنت میں جائے گا. اب یہ رحم کر رہے ہیں کون؟ اب دوسروں پر رحم کرنے کی بات چل رہی ہے تو دوسروں کو پہچان دلا رہے ہیں. اب یہ پہچان دوسروں کو کون دلا رہے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ. اولیاء اللہ اس کام میں لگے ہوئے. اولیاء اللہ سب سے پہلے اپنی نفس کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے اوپر رحم کیا، اب دوسروں کے اوپر بھی رحم کر رہے ہیں. وہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، وہی لوگ ہیں. تو اب یہ کون ہے؟ وہ اولیاء اللہ ہے. اولیاء اللہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اپنے نفس کو پہچانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، اپنے اوپر رحم کیا، اب دوسروں کو تربیت دے رہے ہیں، دوسروں کو سکھا رہے ہیں کہ یہ اس رحم کرو اپنے اوپر، اپنی نفس کو پہچانو، گناہوں کو چھوڑو اور توبہ کرو، بیت توبہ کرو. یہ کرو تو بچو گے تم. تو یہ لوگ ہیں جنت میں جانے والے. تو ہم بھی کیا کریں؟ ہم بھی وہی کریں، پہلے ایمان حاصل کریں. جنت میں جانا ہے نا، اپنے اوپر رحم کرنا ہے، دوزخ میں تھوڑا ہی جانا ہے عذاب جھیلنے. ہمیں جانا ہے جنت، ہمیں جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمیں دیدار کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں دیدار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمیں اللہ کے قرب میں جانا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے. ہم خالو بلا شہید نہ بول کے ہے اور یہاں کے غلط کام کریں گے تو ہم دوسری جگہ چل جائیں گے. تو اپنے اوپر رحم کرنا کیا ہے؟ جو خالو بلا شہید نہ بول کے آئے اس کی پہچان حاصل کریں ہم، اور موت کے بعد آنے والی کی تیاری کریں. وہ تیاری کیسی ہوگی؟ ایمان حاصل کریں گے تو تیاری ہوگی. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ایمان حاصل کر لیتا ہے، جو بندہ ایمان حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں حکمت ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت ڈال دیتے ہیں اور اس کے قلب کو محفوظ کر دیتے ہیں، ہر چیز سے، ہر برائی سے محفوظ کر دیتے ہیں. اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. ایمان جو حاصل کرتا ہے. اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ دین الہی پہ، یہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ ثابت قدم رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں، مومن کے قلب میں حکمت بڑھ دیتے ہیں اور اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. رحمتوں کے دروازے کھول دے رہے ہیں، برکتوں کے دروازے رحمتوں کے دروازے کھول دے رہے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دے رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دین الہی پہ ثابت قدم ہے، یہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوتا ہے. اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی کام کرتے ہیں، جب کسی کام میں مصروف رہتے ہیں تو یہ اللہ کی یاد سے محروم نہیں رہتے، یہ اللہ کو یاد کرتے رہتے. کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اب کام میں لگے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ ایسے لوگوں کے قلب میں اللہ تعالیٰ حکمت ڈالتا ہے.
ہم بولتے ہیں حکمت چاہیے بھائی، حکمت بہت ضروری ہے، حکمت کی دنیا ہے تو حکمت ضروری ہے، دنیا حکمت کی، اللہ تعالیٰ حکمت کی بنائے، حکمت ضروری ہے. اور حکمت کسے ملے گی؟ یہ کام کرنے والوں کو ملے گی. کیا؟ دین الہی پہ ٹکے ہوئے رہے، تقوی پہ ٹکے ہوئے رہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے اس بات پہ ٹکے ہوئے رہے، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے محروم نہ رہے، اللہ تعالیٰ ایسا غفلت میں نہ رہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع رہے. اب وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیسا رہتا بندہ؟ کوئی بھی کام کر رہا، یہ رحم کرنا ہے اپنے اوپر، یہ ایمان حاصل ہوگا تو رحم ہوگا اپنے اوپر، اپنے نفس پر رحم ہوگا اور سامنے والے پہ بھی رحم کر سکیں گے ہم. تو اب ٹھہرے ہوئے ہاتھ کر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اب اللہ کو کیسے یاد کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو کام کر رہے ہیں، اکاؤنٹس کا کام کر رہا ہوں میں، اب اللہ کو کیا کروں؟ یہ یاد کرے کہ اللہ میں تو محتاج ہوں، یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ تو نے دیے، یہ امانت ہے، اس سے کام کر رہا ہوں میں، اللہ مدد فرما، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے نا دل کام، آپ مثال دیتے 10 برکات، کچھ مثال دیتے تھے آپ کہ کام، ہاتھ کام میں لگے ہوئے رہے اور دل اللہ کی یاد میں رہے، ہاتھ کام میں لگے ہوئے رہے اور دل اللہ کی یاد میں لگے ہوئے رہے. تو یہ کرنے والے ایمان والے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ حکمت کو بھر دیتا، جس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب یہ برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے جب کھل گئے تو اتنی ساری نعمتیں، اتنی ساری نصرتیں آگے مل گئی، تو ہمارے پر کتنا رحم ہوگا اللہ تعالیٰ کا؟ ہم تو خود تو رحم کر رہے ہیں اپنے پر، مگر اللہ کا بھی رحم تو چاہیے ہمیں. اللہ کے رحم کے بغیر تو کچھ رحم نہیں ہے. اللہ رحمان و رحیم ہے، مگر اللہ تعالیٰ رحیم اس کے لیے ہے جو ایمان والا ہے. رحمان تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ، کھانا سب کو پہنچا رہا ہے، کافروں کو بھی پہنچا رہا ہے، جانوروں کو، کافروں کو، منافق کو، سب کو پہنچا رہا ہے. رحیم کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے. اور رحیم اللہ تعالیٰ کیسا رحیم ہے کہ ایمان لے کے آتے ہیں ان کے دل میں حکمت کو بھر دیتا ہے. انشاءاللہ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 132. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب اللہ کے رحم کی ضرورت ہے ہمیں. اللہ کا رحم نہیں کرے گا تو ہمارے پر ہم خود بھی رحم نہیں کر سکتے، ہم نہ کسی کے اوپر رحم کر سکتے. اللہ کا رحم ضروری. اب اللہ کا رحم کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کس طرح کرے گا؟ آپ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے. اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے تو ہم پر رحم ہوگا. اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی فرما برداری میں لگ گئے، کسی اور کو حاجت روا بنا لیے، کسی اور کو مالک بنا لیے، کسی اور کو غنی سمجھے یا خود کو حاجت روا بنا لیے تو ہمارے پر رحم نہیں ہوگا. اور اگر ہمارے پر رحم نہیں ہوگا تو ہمارے پر کیا ہوگا؟ ہمارے پر ظلم ہوگا، اپنے آپ پر ظلم، ہم خود پر ظلم کرنے والوں میں بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو کچھ بھی نعمتیں تمہیں ملتی ہے ہم عطا کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی تمہارے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ اس کے ذمہ دار تم خود ہو، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ہمارے گناہ کیا ہے؟ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ نساء آیت نمبر 79. اے انسان جو کچھ تجھے بھلائی پیش آئے وہ اللہ کی طرف سے ہے. دیکھیں ابھی اب بتائیں، اے انسان جو کچھ تجھے بھلائی پیش آئے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تکلیف تجھ کو پہنچے وہ خود تیری نفس کی وجہ سے. جو کچھ بھی تجھے بھلائی مل رہی ہے وہ میں دے رہا ہوں تجھے، میں عطا کر رہا ہوں. اور جو کچھ بھی تجھے تکلیفیں مل رہی ہے، جو کچھ بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں تکلیف مل رہی ہے، ہمیں پریشانی آ رہی ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نفس کی وجہ سے. جو جانور کا نفس پال لی ہے ہم، جو جانور کی صرف پہچان لے کے بیٹھے ہوئے، اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. جو شیطانی صفت لے کے بیٹھے ہوئے، جو شیطانی پن لے کے بیٹھے ہوئے، اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. فرشتوں کی صفت لے کے بیٹھیں گے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ آل عمران 132 میں فرما برداری کرو تو میں رحم کروں گا. تب اس کے خلاف تو نہیں رہیں گے نا. اللہ تعالیٰ خود کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے. اگر ہم پر تکلیف ہو رہی ہے تو ہم فرما برداری میں نہیں ہیں.
اگر ہم پریشانی میں مبتلا ہے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہیں ہے. اگر ہم گناہوں میں، ہمیں پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہم ضلالت میں مبتلا ہے، ہم دھوکے بازی میں مبتلا ہے، ہم پر کچھ رحم نہیں ہو رہا، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم خود ذمہ دار ہو، تمہارا نفس ذمہ دار ہے. تم خود کر لے کے بیٹھے ہوئے ہو. کیا کر لے کے بیٹھے ہو؟ شیطانی صفت، جانوری صفت لے کے بیٹھے ہوئے ہو، فرما برداری نہیں کر رہے ہو اور بول رہے ہو کہ ہمارے پر آزمائش ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پریشانی آتے اللہ کی آزمائش ہے. اللہ کی آزمائش نہیں، اللہ کی طرف سے ہے. جو تکلیف تجھ کو پہنچے، ہمیں جو تکلیف مل رہی ہے وہ ہماری نفس کی وجہ سے، تیری نفس کی وجہ سے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے. یا رسول اللہ، یہ لوگ فرما برداری نہیں کر رہے ہیں آپ کی، پریشان مت ہو. میں کافی ہوں آپ کی، میں گواہی جو دے رہا ہوں وہ کافی ہے کہ آپ پیغمبر ہے، آپ رسول ہے، آپ پہنچانے والے، میں کافی ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، ہم بے ادبی کر رہے ہیں. اگر بے ادبی کریں گے، ایک آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 32 ہر چیز کی تشریح کر رہا ہے. رحم کیسا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے. ایک ہی چیز ہے، اللہ اور اس کا رسول کی فرما برداری. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیسا ہوگی؟ جب اللہ کی پہچان ہو جائیں گی، اللہ کی حقیقت پتہ چل جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مقام پتہ چل جائے گا، تو فرما برداری کر سکو گے. اللہ حاجت روا ہے تو فرما برداری. اب ہمیں پتہ چل جائے کمپنی سے پیسے ملنے والا ہے تو کیسی فرما برداری ہوتی؟ تو یہ دل میں یقین ہے کہ کمپنی سے آنے والا ہے سب، تو کمپنی کی فرما برداری. اب دل میں یقین بٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام عالم کو چلانے والا ہے، تو اب پھر کیسی فرما برداری ہوگی؟ ارے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا رب ہے کافی، میرا رب سب سنبھال لیتا. فرما برداری ہمیشہ کیا ہے؟ کام ہاتھ میں لگے ہوئے رہتے اور دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا. تو یہ کیسا ہوگا؟ اللہ کی پہچان حاصل کریں گے، خود کی پہچان حاصل کریں گے اور اللہ کی پہچان حاصل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں گے، تو فرما برداری کرنے میں آسانی ہوگی. اور جب فرما برداری کر لیں گے تو ہم پر رحم ہوگا انشاءاللہ تعالی. سورہ مائدہ آیت نمبر 30. اس پر بھی اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا، چنانچہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. اب یہ حابیل اور قابیل جو آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، اس نے جو قتل کیا حابیل علیہ السلام کا، حابیل علیہ السلام، قابیل جو ہے حابیل رحمۃ اللہ علیہ کا جو قتل کیا، وہ کس کے کہنے پہ کیا؟ وہ نفس کیا کرا؟ ابھارا. شیطانی نفس. شیطان کیا کرا؟ فریب دیتا نا. شیطان کیا کرتا؟ گناہ کرنے پہ ابھارتا. آدم علیہ السلام کو بھی شیطان کیا کرا؟ ابھارا، وہ کھا لو، آپ وہ کھا لیجئے تو اللہ کے قریب رہیں گے، جنت میں رہیں گے، فریب دیتا ہے. اب شیطان کیا کرا؟ یہاں پر بھی فریب دیا، نفس کو ابھارا. اب وہ کیا کرے؟ قتل کر دے. اب وہ قتل کرنے سے کیا ہو گیا؟ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو قتل نہیں کرتے رہے، ہم تو قتل نہیں کر رہے، اللہ کا شکر ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ ہمارے نفس کو، ہمارا نفس کیا ابھار رہا ہے؟ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو مالی تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو جانی تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں پہ رحم نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں. رحم نہیں کرنا بھی تکلیف پہنچانا ہے لوگ کو، ماں باپ کے اوپر. اب واقعات سننے میں آ رہے ہیں لوگوں کو رحم نہیں کرنے کا، تکلیف پہنچانے کا، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں سے پیسہ لے کے بھاگ جا رہے ہیں، لوگوں تکلیف میں، پیسے کو معبود بنا لیے، پیسے نہیں لوٹا رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دے رہے ہیں، رشتہ داروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ تکلیف ہو جا رہی. اور اس کے اب کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے نقصان اٹھانے والے؟ اگر یہ سب کریں گے تو خود نقصان اٹھانے والوں میں سے کون؟ قابل نقصان اٹھایا. اب نقصان کون اٹھائیں گے؟ ہم بھی اگر ایسی حرکت کریں گے تو ہم بھی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو ہم رحم کرنا ہے. ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے رحم کریں. آج کیا بات سمجھ میں کہ رحم نفس پہ، پہلے سب سے پہلے نفس پہ رحم کریں. اور نفس پہ رحم یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عیش و آرام کو، اپنی سہولتوں کو دیکھیں. نفس پہ رحم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نفس پہ رحم کرنا یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. گناہ کرے، ہم بہت گناہ کر چکے ہیں بچپن سے لے کے ابھی تک. اگر ہم کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہمارا محاسبہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنا گناہ گار ہیں. تو اگر ہمیں رحم کرنا ہے ابھی اپنے آپ پر، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو رحیم ہے.
جو رحم کرنے والا ہے۔ تو اب رحم کرنا ہے تو پہلے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، عزم کر لے کہ آج سے میں گناہ نہیں کروں گا، عزم کر لے کہ آج سے میں نمازوں کی پابندی کروں گا، عزم کر لے کہ میں آج سے لوگوں کے اوپر رحم کروں گا، عزم کر لے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ رحم کرنا ہے خود پہ بھی اور لوگوں کے اوپر بھی۔ اگر یہ کریں گے تو اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکیں۔ اور وہ اللہ اور رحم اللہ کا کیسا ہوگا ہمارے اوپر؟ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو رحم ہوگا، اپنے اوپر رحم ہوگا۔ اب وہ اس کا پروسیس کیا ہے اپنے اوپر رحم کرنے کا، فرما برداری کا پروسیس کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان پر ٹکے، تقویٰ اختیار کرے، پہلے صورت بنائے، پھر اس کے اندر جان ڈالے، ایمان کی جان، پھر احسان کا درجہ حاصل کرے۔ اور وہ ایک چیز سے ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کو ساری آسانی ہوتی ہے، ٹف نہیں ہے کچھ بھی۔ الدین کلو یسر، دین بہت آسان ہے، مگر کیسا آسان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے سیکھے گا تو آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو آسان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، توبہ کریں گے تو آسانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین۔